آج جو ہم کہانی سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک بادشاہ کی شان و شوکت کی نہیں ہے، نہیں، یہ کہانی ہے اس بات کی کہ جب سب کچھ چھن جائے تو پیچھے کیا بچتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش، ایک کھوئی ہوئی انگوٹھی اور ایک ایسے سبق کی کہانی ہے جو آج بھی ہمارے دلوں میں گونجتی ہے۔ آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس حیرت انگیز واقعے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حقیقی طاقت کا سرچشمہ آخر ہے کیا۔ ذرا تصور کریں، بیت المقدس کی اونچی پہاڑیوں پر ایک تخت ہے جو روشنی کی طرح چمک رہا ہے اور ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ بادشاہ جنہیں اللہ نے وہ سب کچھ عطا کیا جو نہ کسی کو پہلے ملا اور نہ ہی کبھی بعد میں ملے گا۔ تو کیسی تھی ان کی بادشاہت؟ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان کے اس تخت پر نظر ڈالتے ہیں جس جیسا تخت اس دنیا نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ صرف بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ اپنے آپ میں ایک معجزہ تھی۔ یہ کوئی عام تخت بالکل نہیں تھا۔ سوچئے ذرا، اس کے چاروں طرف سونے کے درخت لگے تھے جن سے یاقوت کے انگور لٹکتے تھے، اور سب سے حیران کن بات، اس تخت پر بنے ہوئے شیر اور مور اللہ کے حکم سے بولتے تھے۔ جی ہاں، جب کوئی دربار میں داخل ہوتا تو یہ شیر اپنی جگہ سے اٹھتے اور مور اپنے پر پھیلا کر اس کا استقبال کرتے۔ یہ سب اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت تھی جو اس کے حکم سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اور ان کی سلطنت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی، ہوا ان کی خدمت گزار تھی، ان کے حکم پر تخت کو جہاں چاہتے لے جاتے۔ جنات ان کے لیے عظیم و شان عمارتیں بناتے تھے، اور پرندے وہ تو ان کی فوج میں قاصد یعنی میسنجر کا کام کرتے تھے۔ لیکن سوچئے، اتنی بڑی، اتنی عظیم سلطنت کا سارا دار و مدار کس پر تھا؟ ایک چھوٹی سی انگوٹھی پر۔ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے کہانی کا رخ ایک دم بدل جاتا ہے اور ایک بہت بڑی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ تو اب کہانی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، تبھی اللہ کی طرف سے ایک عظیم امتحان کا آغاز ہوا، ایک ایسا امتحان جو ان کی بادشاہت کی بنیادوں کو ہلانے والا تھا۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ قرآن کریم کی سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایمان کا ایک امتحان تھا۔ روایات کے مطابق یہ آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اپنی زوجہ کے پاس چھوڑی۔ بس اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سخر نامی ایک جن نے دھوکے سے وہ انگوٹھی چرا لی۔ اس نے صرف انگوٹھی نہیں چرائی، بلکہ حضرت سلیمان کا روپ دھار کر ان کے تخت پر جا بیٹھا، اور جب اصل بادشاہ واپس آئے تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ کسی نے انہیں نہیں پہچانا، اور پلک جھپکتے ہی اپنے ہی محل میں وہ ایک اجنبی بن کر رہ گئے۔ اب اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ غصہ، شکوہ۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے صبر کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا ہی مومن کی شان ہے۔ تو بادشاہت کھونے کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، ایک ایسا باب جو صبر کی ایک لازوال مثال بن گیا۔ اگلے 40 دن انہوں نے ایک بادشاہ سے ایک عام ماہی گیر بن کر گزارے۔ پورے 40 دن، یہ صرف گنتی کے 40 دن نہیں تھے، یہ صبر کا، برداشت کا اور اللہ پر کامل یقین کا ایک لمبا اور بہت کٹھن امتحان تھا، جس میں ہر گزرتا دن ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ ذرا سوچئے، وہ بادشاہ جس کا تخت ہواؤں پر سفر کرتا تھا، اب سمندر کے کنارے ایک معمولی ماہی گیر کی زندگی گزار رہا تھا۔ نہ کوئی لشکر، نہ کوئی دربار، صرف وہ تھے اور ان کا اللہ پر یقین تھا۔ اور اس مشکل وقت میں بھی ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، بلکہ دعا تھی۔ ان کی دعا کا مفہوم کچھ یوں تھا: اے اللہ، اگر تیری رضا مجھے واپس بھیجنے میں ہے تو بھیج دے، اور اگر تیری رضا مجھے یہیں رکھنے میں ہے تو میں یہاں بھی تیرے لیے کافی ہوں۔ اسی کو توکل کہتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر مکمل بھروسہ کرنا، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور پھر اتنے صبر اور توکل کے بعد انعام کا وقت بھی آ گیا، ایک ایسا معجزہ جو سمندر کی گہرائیوں سے نمودار ہوا۔ 40ویں دن ایک طویل انتظار اور محنت کے بعد ان کے ہاتھ آئی صرف ایک مچھلی، لیکن یہی وہ مچھلی تھی جو سب کچھ بدلنے والی تھی۔ تو آخر اس ایک مچھلی کے اندر ایسا کیا معجزہ چھپا تھا؟ جب انہوں نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر کیا دیکھتے ہیں؟ وہی انگوٹھی جسے جن نے سمندر میں پھینک دیا تھا، اللہ کے حکم سے ایک مچھلی کے ذریعے ان تک واپس پہنچا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ آزمائش کا پورا سفر اپنے انجام کو پہنچا۔ پہلے دن انگوٹھی کا چوری ہونا،
اگلے 39 دن صبر کا کڑا امتحان، اور پھر 40ویں دن اللہ کے حکم سے وہ معجزہ، اور ان کی بادشاہت اور اختیار فوراً بحال ہو گئے۔ انگوٹھی تو واپس مل گئی، بادشاہت بھی بحال ہو گئی، لیکن اس پوری آزمائش سے انہیں ایک اور بہت گہرا سبق ملا، اور یہ سبق تھا اپنی طاقت اور اللہ کی مرضی کے درمیان فرق کو سمجھنے کا۔ دیکھیں، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس جائیں گے اور ہر ایک سے ایک مجاہد پیدا ہوگا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے نا، ایک انسانی اعلان اور اللہ کی رضا کے سامنے جھک جانے میں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی مجاہد پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی تھی کہ اصل طاقت انسان کی اپنی مرضی میں نہیں بلکہ اس میں ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہر کام کا نتیجہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ ساری کہانی، یہ پورا واقعہ ہمیں ایک آفاقی اور ہمیشہ یاد رکھے جانے والا سبق سکھاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ بہت سچا ہے، جو مجھے نہیں بھولتے انہیں میں نہیں بھولنے دیتا۔ اصل حفاظت انگوٹھیوں میں یا تخت و تاج میں نہیں ہے بلکہ اللہ سے مضبوط تعلق میں ہے۔ دیکھیے، انگوٹھی چلی گئی لیکن وہ نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل رشتہ انگوٹھی سے نہیں، اللہ سے تھا۔ تو اب سوچنے کی بات ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی انگوٹھی ہے جس پر ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں؟ ہمارا تخت کیا ہے؟ اور ہمارے صبر کا امتحان کہاں اور کیسے ہو رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اور سکون صبر، توکل اور ہر حال میں اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینے میں ہی ہے۔